ہے CNN والا، اور اس کے لیے ہم ایک ماڈل شیئر کروا رہے ہیں۔ میں بس زیادہ کوڈ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت لمبا کوڈ ہے، میں بس آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مین کنسیپٹ اس میں کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، پری پروسیسنگ کس طرح کی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں یہاں پہ آڈیو ڈیٹا سیٹ یوز کر رہا ہوں کہ آڈیو کو CNN کے تھرو ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ آڈیو کا ہے، اور بیسکلی پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آ جائے یا آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر آ جائے اور آپ کو بولے کہ ہمیں کوئی ایسا ماڈل بنا کے دیں جو لنگ ساؤنڈ کے تھرو اس کے ڈیزیز پریڈکٹ کرتی ہو، صحیح ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لائبریری ہے، بس وہی پرانی لائبریری ہے، اس میں ایک نیا ہے لیبروسا۔ لیبروسا ہم ساؤنڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، جب بھی ساؤنڈ کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم لیبروسا لائبریری یوز کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ اپنا ڈیٹا سیٹ فیڈ کروا دیا، تو یہ دیکھیں وہ ڈیٹا سیٹ میں کیا تھا، پیشنٹ آئی ڈی اور ڈیزیز کے، اس پیشنٹ کو کون سی ڈیزیز ہے، صحیح ہے؟ یہ پہلے میں نے یہ کروا دیا۔ اب ہمارے پاس جو آڈیو ڈیٹا سیٹ تھا نا، تو ہر آڈیو کے ساتھ ایک ٹیکسٹ فائل ہوتی تھی، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہوگا، اب یہ دیکھیے یہ ایک آڈیو ڈیٹا سیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیے اس کی ٹیکسٹ فائل بھی موجود ہے، ہر آڈیو کے ساتھ اس کی ٹیکسٹ فائل موجود ہے، اس میں اس ٹیکسٹ فائل میں اس آڈیو کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ سوری یار، تو ابھی میں ٹیکسٹ فائل ریڈ کروا رہا ہوں سارے اس کا، یہ دیکھیے ٹیکسٹ فائل یہ ریڈ ہو رہا ہے۔ تو اب جو فائل تھا نا، آڈیو جو فائل تھا، اس میں اس کے ڈسکرپشن میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پہلا جو ہے نا، یہ کالم، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، یہ کریکلس کے لیے اور یہ ویزلس کے لیے، مطلب جو ون ہو وہی ڈیزیز ہوتی۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں کریکلس اور ڈیزیز دونوں ہیں، یہ آپ کا جو ہے نا یہ کون سے سیکنڈ پہ، مطلب اس 9.725 سیکنڈ پہ وہ آڈیو اینڈ ہوئی ہے، اور یہ 5.718 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے نا، یہ آڈیو مطلب یہ کہ فائل تو 10 سیکنڈ کا ہوگا، لیکن اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ ساؤنڈ اس سیکنڈ سے شروع ہوا ہے، اس طرح اس سیکنڈ سے، صحیح ہے؟ تو اب یہ ہمارے پاس آ گئے۔ اچھا اب ہم کیا کریں کہ جو ٹیکسٹ فائل تھا ہمارا نا، میں نے اس کو علیحدہ کر دیا، سارے کے نام میں نے لے لیا اور اس کو میں نے اسپلٹ کر دیا کہ سب کے نام میرے پاس آ جائے، بس اسپلٹ ہو کے آ جائیں۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ جو ایک نام ہے نا، ایک ایک نام کو میں اٹھا کے اب اس کو میں اور اسپلٹ کروں گا تاکہ میرے پاس اس کا ڈیٹا آ جائے، مطلب یہ کہ یہ 101 الگ ہو جائے گا، 1B1 الگ ہو جائے گا، ایل الگ ہو جائے گا، SC الگ ہو جائے گا، میڈیٹرون الگ ہو جائے گا۔ اب یہ اس سے مجھے انفارمیشن ملتی ہے، کون سی انفارمیشن، جس میں یہ 101 جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ آئی ڈی ہے، 1B1 میتھڈ ہے کہ کون سی پوزیشن پہ ہم نے اسکوپ رکھی ہوئی تھی، اور ایل پھر ہے یہ SC میڈیٹرون، یہ اسکوپ کی جو ٹائپ ہے وہ ہے۔ تو میرے پاس یہ سارا کچھ آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے یہ ڈیوائڈ کر دی تاکہ مجھے انفارمیشن یہاں سے آ جائے۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کر دیا، اب میں نے جو اوپر جو فائل تھی میری، یہ آڈیو، یہ ٹیکسٹ تھی اور یہ آڈیو کی، یہ جو ڈیٹا سیٹ تھا ڈیزیز یہاں پہ شو ہو رہے تھے، اور یہاں پہ یہ ٹیکسٹ فائل تھا میں نے جو نکالا ہوا تھا، اس کو میں نے ایک ساتھ ملا دیا۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا، اسٹارٹ، اینڈ، کریکلس، ویزز، PID اور موڈ، یہ کون سا موڈ ہے، اور فائل نیم، مطلب یہ فائل نیم ہے، یہاں پہ یہ میں نے ایڈ کر دیا اور یہاں پہ یہ میں نے ایڈ کر دیا، تینوں میں نے ایڈ کر دیا۔ اب اس سے میرا پراپر فارمیٹ، یہ دیکھیں ایک پراپر فائل بن گئی میرے پاس۔ اب میں کیا کروں گا، میں پیشنٹ کی جو اب یہ ڈیٹا ہے نا، اس کی میں انفو نکالنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھیں PID 126، ڈیزیز 126، کوئی نل نہیں ہے اس میں۔ اب یہاں پہ میں نے جو فائلس DF تھی، یہ پیشنٹ ڈیٹا ہے، پیشنٹ ڈیٹا کون سا ہے، یہ پیشنٹ ڈیٹا ہے، لیکن جو فائل تھی، فائل کون سی تھی، یہ ایک ایک کو میں نے الگ الگ کر دیا۔ پھر جب میں نے الگ الگ کر دیا ایک ایک کو، تو پھر وہ فائل بڑھ گئے۔ اب وہ فائل کون سی ہو گئی، وہ کتنے بن گئے، وہ 6898۔ اب یہ کیوں، کیونکہ ہر ایک مطلب ایک ساؤنڈ میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے، اب اس ساؤنڈ کے اندر 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ اگر ہوں گے تو 15 سیکنڈ پھر آپس میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں، کہ اس میں پہلے 2 سیکنڈ میں اس طرح وائس تھے، پھر اس کے بعد اس طرح مطلب ایک ایک کر کے، مطلب یہ، تو میں نے کیا کر دیا، میں نے اس ساروں کو میں ڈیوائڈ کر دیا اور الگ الگ میں نے نکال دیا۔ یہاں پہ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس سے زیادہ فائل بن گئے۔ اب میں نے اس کی ڈیٹا ٹائپ یہ دیکھیں، آبجیکٹ کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے نا، پیشنٹ آئی ڈی میں جو PID ہے، PID کی آبجیکٹ ہے، موڈ اور فائل نیم اس کی، تو میں نے انٹر ریموو کر دی۔ تو اب یہ پھر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ اب اس کی میں نے CSV فائل بنا دی۔ اب میں کیا کروں گا، CSV فائل میرے پاس بن گئی، اب میں اس CSV فائل کو اٹھاؤں گا، اس کو یہ کھول دوں گا،
اس میں بولوں گا کہ اس ڈیٹا کو سارے کو اٹھا دو جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اس سے ایک را ڈیٹا آپ میرے پاس نکال دو. اور وہ کس طرح نکالو گے؟ وہ اس طرح آپ مطلب یہ کہ ایک ایکس ویریبل اٹھاؤ، اس میں اینڈنگ جو پورا فائل ہے آڈیو کا اس کا اینڈنگ سے اسٹارٹنگ ڈیوائڈ کر لو، مائنس کر لو یا سبٹریکٹ کر لو، تو جو بیچ میں بچے نا جتنے سیکنڈ اس کی مجھے یہاں پہ آپ اسکیٹر پلاٹ میں دکھا دو کہ کیا شو ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں سارے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ زیرو کے بعد یہ یہاں سے اسٹارٹ ہو گئی تقریباً، اور سب سے لمبا جو 16 سیکنڈ جو گیا وہ لیکن وہ ایک ہے. اس کے بعد 12 ہے، 10 ہے، اور یہ 9 میں بھی ہے، 8 میں بھی کچھ ہے، 7 میں بھی ہے اور 6 میں بھی ہے اس طرح. تو اگر ہم اس میں دیکھیں نا تو ہمارا زیادہ تر ڈیٹا جو ہے 90% ڈیٹا جو ہے وہ 6 سے لیس دین ہے. تو میں کیا کروں گا، میں اب اور دیکھوں گا کہ اور کنفرم ہو جائے کہ واقعی 6 سے نہیں، تو ہم کیا کریں گے آؤٹ لائرز معلوم کریں گے. تو باکس پلاٹ کے تھرو یہ دیکھیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ 6 سے جو کم ہے نا، یہاں سے اوپر جو یہ آپ کے پاس آؤٹ لائرز آ رہے ہیں. تو میں نے کیا کر دیا، میں نے کر دیا کہ جو میرے پاس کام کی چیز ہے آڈیو وہ 6 سیکنڈ تک ہے. تو میں کیا کر دیا، میں نے پیڈنگ کر دی یا میں نے ٹریمنگ کر دی. میں نے کیا کیا کہ سارے آڈیوز کو اٹھا دیا، اس کے اوپر میں نے کو اپلائی کر دیا، پروسیسڈ فائل ایک بنا دیا آڈیو فائل، اور پھر میں نے جو سارے آڈیو فائل تھے اس کے اوپر لوپ چلا دیا کہ ساروں کو آپ اگر 6 سے زیادہ سیکنڈ میں تو آپ اس کو 6 تک کنورٹ کر لو، اور اگر وہ 6 سے کم ہے مطلب 3-2 سیکنڈ میں آڈیو فائل ہے تو آپ اس میں پیڈنگ کر لو، آڈیو ایڈ کر لو، اس کو 6 بنا دو. خالی آڈیو بے شک لیکن اس کی لینتھ، تاکہ لینتھ سب کی سیم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے. تو میں نے یہ کام کر دیا یہاں پہ. تو اب میرے پاس ایک الگ فائل بن گئی پروسیسڈ جو آڈیو فائلس تھے، اور اس میں کتنے 6898 میرے پاس جو آڈیو فائل تھے وہ بن گئے، کیونکہ جتنے 6898 تھے وہ اب سارے ایک لینتھ میں آ گئے. جو اوپر تھے آڈیو اب وہ سارے ایک لینتھ میں آ گئے. اب اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہم دوبارہ یہ شو کروا رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا جو آ رہا ہے تو وہ ڈیزیز وغیرہ کا. اب ہم آگے جاتے ہیں، اب اس کو ہم ویژولاइز کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ڈیزیز ہے. یو آر ٹی آئی، ہیلتھی ایستما، سی او پی ڈی، ایل آر ٹی آئی ہو گیا، نیمونیا ہو گیا، برونکائٹس ہو گیا. تو یہ دیکھیں لیکن سی او پی ڈی سب سے زیادہ ہے. اب ہم جا رہے ہیں کیا کریں، اب ہم جو پروسیس آڈیو فائل ہے نا ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہم ایک ایم ٹی ڈیٹا فریم فائلز ڈی ایف کے تھرو ہم کیا کریں گے، ایک ایم ٹی ڈیٹا فریم انیشلائز کریں گے جس میں 2 کالم ہوں گے، ایک پی آئی ڈی اور ایک فائل نیم. تو ہم کیا کریں گے، ہم اب آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم نے جو پورا ایک آڈیو تھا 6 سیکنڈ کا تھا، 10 سیکنڈ کا، اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا نا کہ 2 سیکنڈ میں آڈیو الگ ہے، اگلے میں الگ ہے، الگ ہے. تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا تبھی 6898 بنے تھے. تو ہم نے کیا کر دیا کہ ہر پیشنٹ میں مطلب پہلا پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا، اس کے ہمارے پاس جتنے فائلز ہیں آڈیوز کے وہ اس کے سامنے لکھ دو، صرف نیمنگ میں تھوڑی چینجز کر دو. تو اب ہم نے وہ ساری یہاں پہ اسٹور کروا دی. دیکھیں پیشنٹ آئی ڈی 101 101 101 101 101 کے دیکھو کتنے فائلز ہمارے پاس بنتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ابھی آگے سارے. دوبارہ ہم نے یہاں پہ اس کے ڈیٹا ٹائپ چینج کر دی پی آئی ڈی کی، اور ہم نے اینڈ پہ کنورٹ کر دیا. اب ہم نے دیکھیں اس کی جو ڈیزیز تھی وہ بھی اس کے ساتھ ملا دی. تو اب کیا ہو گیا کہ 101 میں جو ساؤنڈ ہے، جو پہلا والا ساؤنڈ ہے، جو پہلے جو پورشن ہے اس کی ڈیزیز یو ٹی آئی ہے. اس طرح ساروں کی مطلب دیکھ یو آر ٹی آئی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے پیشنٹ جو ہے نا وہ یو آر ٹی آئی ڈیزیز میں مبتلا ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا. اب ہم آگے جاتے ہیں، دوبارہ ہم نے یہ کروا لی. اب دوبارہ یہ دیکھیں سی او پی ڈی. اب یہ کیوں کروا دی، اس سے پہلے جب ہم نے کی تھی تو ٹیکسٹ وائز جو ہمارے پاس 126 تھے کہ ایک پیشنٹ تھا اس کے جتنے بھی آرگوز تھے کو ملا کے ہم نے ویژولائزیشن کی تھی. تو اگر ہم اس کو دیکھیں ایک نظر، یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہائیسٹ لینتھ جو ہے نا وہ 60 تک ہے، 60 کے اوپر، کیونکہ وہ 126 فائل کے اوپر ہم کروا رہے تھے. لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو اب ہم یہاں پہ پروسیسڈ آڈیو فائل جو تھے اس کو ہم کروا رہے ہیں. تو اب دیکھیں 6000 کے قریب پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ وہ 6000 کے اوپر ہمارا ڈیٹا تھا. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گئے. اب اس کے بعد میں نے اس کو اس فارم میں کنورٹ کر دیا، 0 فارم میں کہ 1 سے 0 کے درمیان سارے آ جائیں. نارملائز کر دیا، میں نے نارملائزیشن کر دی. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں نے ایم ایف سی سی کے تھرو ویژولائزیشن کی. اب ایم ایف سی سی کیا چیز ہے، یہ سی این این کا ایک آرکیٹیکچر ہے. ہم اس کو یوز کرتے ہیں کس کے لیے، یہ ایک فیچر ایکسٹریکشن ہے جو آڈیو کے پروسیسنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یا اسپیچ ریکگنیشن کے لیے. اور یہ سی این این کے ساتھ یوز ہوتا ہے زیادہ تر. تو ہم نے آڈیو کے ساتھ ہم ڈیل کریں تو ایم ایف سی سی کے تھرو ہم نے یہ کیا کر دیا. اب یہ دیکھیں ٹائم کہ زیادہ تر دیکھے گا کہ یہ دیکھیں 2 سے 4 سیکنڈ کے درمیان زیادہ تر ہمارے پاس آڈیو ہے، اور ان کی یہ فریکوینسی 400 تک زیادہ ہے، کسی کی 300 تک پہنچی. اس طرح یہ بیس کی فریکوینسی شو کر رہا ہے. لیکن زیادہ تر ٹائم کیا ہے
2 سے 4 سیکنڈ کے درمیان میں آڈیو کی ٹائمنگ. اب اس کو ہم نے اسپلٹ کر دیا ایک ٹریننگ ڈیٹا سیٹ میں اور ایک ویلیڈیشن میں, اور اس کو ہم نے سی ایس ٹی میں پھر کنورٹ کر دیا. اب اس کو ہم نے یہاں پہ شو کروا دیا ٹریننگ ڈیٹا سیٹ کو. تو یہ اس کا پیشنٹ آئی ڈی 133 کا پیشنٹ جو ہے نا, اور اس کا جو فائل نمبر 1650 ہے. اس کا مطلب کس طرح ہوگا یہ دیکھیں, پیشنٹ ہمارے پاس ایک ہوگا لیکن ان کے اندر 5 فائلز ہوں گے, 6 فائل ہوں گے مختلف آڈیوز کے. تو ہمارے پاس یہ پیشنٹ کم ہوں گے لیکن فائل زیادہ پڑیں گے. یہ دیکھیں 133 نمبر پیشنٹ ہے لیکن اس کی جو فائل ہے وہ 1650 نمبر جو فائل ہے, تو اس میں جو ڈیزیز ہے وہ سی او پی ڈی. اس طرح سارے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا وہ ہمیں ڈیزیز بھی نظر آ رہے ہیں. ہم آگے جا رہے ہیں, فیچر ایکسٹریکشن کر رہے ہیں. فیچر ایکسٹریکشن کے لیے ہم نے وہ آلریڈی کیا ہوا تھا. اچھا ہم نے یہاں پہ نومیریکل فارم میں کنورٹ کر دیا اس کو. جو ہمارا ڈیٹا تھا, جو ڈیٹا سیٹ تھے لیبلس تھے, اس کو ہم نے نومیرک ویلیوز میں کنورٹ کر دیا لیبل انکوڈ کے ذریعے. اب جو ضروری چیز ہے یہاں پہ ہم یوز کریں وہ یہ چیز, یہ کوڈ پورا یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم جو پورا ہمارے جو فیچر ایکسٹریکشن آرکیٹیکچر ہم سی این این کے ساتھ یوز کریں, اب وہ ہم یہاں پہ انیشیلائز کر رہے ہیں. اس ہر فیچر کا اپنا اپنا کام ہوگا. مطلب یہ کہ ایم ایف سی سی اپنے فیچر اٹھائیں گے آڈیو سے, سی ایس ٹی ایف ٹی اپنے فیچرز اٹھائیں گے, ایم اسپیک جو ہے وہ اپنے فیچرز اٹھائیں گے. تو ہم تینوں کو ملا کے نہیں, مطلب تینوں کو الگ الگ پورے ڈیٹا سیٹ کے اوپر ہم رن کروائیں گے, ٹرین کروائیں گے, اور وہ اپنے اپنے جو فیچرز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر لیں گے, اور اس کو ہم اپنے اپنے جو ہم نے یہاں پہ لسٹ بنائی ہوئی تھی تو اس میں وہ اسٹور کر لیں گے. اور ہمارے پاس پھر آخر میں وہ شیپ بھی دے گا کہ ان کا شیپ کیا بننا ہے اپنے ماڈلس کا. تو یہ دیکھیں ایم ایف سی سی ٹریننگ جو ڈیٹا سیٹ اس کا شیپ یہ بننا ہے, سی ایس ٹی ایف ٹی کا یہ بننا ہے, ایم اسپیک کا یہ بننا ہے, تو یہ پھر ویلیڈیشن کا بننا ہے. تو ہمارے پاس یہ بننا ہے. اب ہمارے پاس جو فیچرز تھے وہ ہم نے ایکسٹریکٹ کر دیے. اب ہم یہاں پہ ایک ماڈل, اس کے اوپر ہم جو فیچر تھے اس کو ہم سی این این کے تھرو ٹرین کروائیں گے. سوری یار, یہاں پہ دیکھیں آپ نے ارلی اسٹاپنگ کا کنسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس دن. ارلی اسٹاپنگ میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ مسلسل اپروچ کروانے کے بعد اس کی ایکوریسی امپروو نہیں ہو رہی, تو ہم اس کو ادھر اسٹاپ کر لیں گے تاکہ وہ اور زیادہ ٹائم نہ لے, بس وہ اس کی ایکوریسی اور امپروو نہیں ہو سکتی ہمارے ماڈل کی. تو اس کو ہم ارلی اسٹاپنگ وہاں پہ انٹروڈیوس کریں گے. اور یہاں پہ ہم نے پیشنس 5 لکھ دیا. مطلب یہ کہ اگر 5 ایبوشن یا ایٹریشن کے بعد ہماری جو ایکوریسی ہے یا ویلیڈیشن لاس ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی, تو آپ وہیں پہ اسٹاپ کر لو ماڈل ٹریننگ اور بس ختم کر لو اس کو. اور یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا کہ ریڈیوس لرننگ ریٹ آن پلیٹ. یہاں پہ میں نے لرننگ ریٹ کو کیا پیشنس میں دی کہ اگر 3 مسلسل اٹریشن کے بعد ہماری جو لرننگ ریٹ ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی تو آپ اس کو وہیں پہ روک دو یا کام نہ کرو. اس طرح کیا میرے ساتھ اس ادھر لکھ کر لوگے. اب ہم ایک اپنا ڈینس نیٹ ورک بنا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو لیئر بنا دیا وہ کس کی بنا دیا, ایم ایف سی سی کا. اس کا ان پٹ لیئر کیا تھے 2259 اوپر وہاں سے ہمیں آئے تھے, تو یہ تھی. یہاں پہ ہم نے لیئر اسٹرائڈنگ کیا کون سی کر دی 13 کا مطلب کیا ہے کہ 1 پوزیشن وہ ورٹیکل پوزیشن میں آئے گا, 1 اسپیس اور 3 اسپیس وہ ہارزونٹل پوزیشن میں موو کرے گا. مطلب یہ کہ 1 پوزیشن وہ نیچے آئے گا اور 3 پوزیشن وہ اپنے رائٹ کی طرف چلا جائے گا. اس طرح آگے کرتا جائے گا. پیڈنگ سیم مطلب کیا ہے, پیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے سیم جب ہم کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو کارنرز والے فیچرز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ماڈل آپ کا ایک ہی دفعہ ٹرین ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسٹرائڈنگ ہوتی ہے تو بس اس کی ایک دفعہ باری آتی ہے, باقی وہ پھر دوبارہ نیچے آ کے اسٹارٹ سے شروع کر لیتا ہے. تو ہم کیا کر لیتے کہ اس کے ارد گرد ایک اور ماڈل بنا لیتے, اس کو ہم 0 ویلیو دے دیتے. جب 0 ویلیو دے دیتے تو پھر جب ہمارا جو ریئل ماڈل والا تھا تو وہ پھر ابھی 2 دفعہ ٹرین ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ آپ لوگ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی میرے پاس وہ موجود نہیں ہے اور میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ ہم نے ایم ایف سی سی انپٹ دے دیا ایک, اس کے بعد پھر دوسرا لیئر ہم نے نارملائزیشن کر دی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے ایکٹیویشن فنکشن کون سا یوز کیا, ریلیو یوز کیا. ریلیو کی یوز کیا تاکہ نیگیٹو ویلیو وہ 0 میں کنورٹ کر لیں اور جو پازیٹیو وہ ایز اٹ از رہے. اور آخر میں جو ہم نے لیئر کیا اس میں میکس پولنگ کر دی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سی این این میں لیئرز ہوتے ہیں, ایک کنولیوشن لیئر ہوتا ہے جس میں ہم فلٹرنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم پھر اپنا ایکٹیویشن فنکشن یوز کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا لیئر ہوتا ہے پولنگ لیئر. تو پولنگ میں ہم 2 قسم کے کرتے ہیں, یا میکس کرتے ہیں یا ایوریج کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ کر دیا. اس کے بعد ہم نے دوسرا لیئر انیشیلائز کیا 30 سے 34 طرح کر کے. جو ضروری چیزیں یہاں پہ دیکھیے,
اچھا بس ہاں پیڈنگ یہاں پہ یہ تھے کہ بس صحیح آپ کے یہ سارے ہو گئے اور آپ یہاں پہ چلتے ہیں اب یہ ماڈل کی آپ کی جو سمری ہے وہ آپ کو شو کروا رہا ہے یہ اس کی سمری چیک کیا ہے صحیح ہے اچھا ہم دوسری دفعہ دوسری چیز کی اب یہاں پہ ہم نے کروما کا کروما بھی ایک فیچر ہے آڈیو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اوپر جو ہم نے وہ لسٹ بنائی تھی نا سی ایس ٹی ایف ڈی کی تو وہ کروما کا تھی جی وہ لسٹ تھی تو اب اس کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دوسرے اپنے فیچر کے لیے اپنے ماڈل اور لیئرز وغیرہ بنا دیے یہاں پہ ہم نے اس کو شیپ وہاں سے اوپر سے جو ہمیں آتا ہے وہ دے دیا یہاں پہ ہم نے اسٹرائڈ 1 3 کر لی پیڈنگ سیم کر لی اور یہاں پہ لیئرز ہم نے دی پھر اس کے بعد نارملائزیشن پھر اس کے بعد ایکٹیویشن فنکشن اس کے بعد پھر میکس پورنگ سیم ٹو سیم دونوں سیم کوڈ سے بس یہاں پہ صرف چینجز کیا ہوئے جہاں پہ ہم نے یہ کروما انکلوڈ کیا ہوا ہے اوپر کیا تھا اوپر ہم نے یوز کیا ہوا تھا ایم ایف سی انپوٹ اور اب ہم تیسری لیئر کے اوپر تیسرے ماڈل کے اوپر آتے ہیں جو ہم نے ایم اسپیک یوز کیا ہوا ہے اب ہم اسپیک یوز کر اس کا اپنا انپٹ شیپ ہم نے دیکھی جو اوپر سے آیا تھا اسٹرائڈنگ کر لی پیڈنگ سیم کنولیوشن دیا اور نارملائزیشن کر لی ایکٹیویشن فنکشن یوز کر لیا میکس پورنگ کر لی سیم ٹو سیم ہم نے کر لی تھی اب ہم نے ان تینوں کو ملا کے ایک اپنا جو ڈینس نیٹورک تھا ہمارا پوری لیئر کے بعد ہمارا ایک ڈینس نیٹورک آتا تھا جو فلی کنیکٹڈ لیئرز ہوتی تھی اب وہ ہم بنا رہے ہم نے تینوں کو ملا دیا تینوں کو ملا کے ہم نے یہاں پہ کیا کیا تینوں کو ہم نے یہاں پہ کنکیٹ کر دیا دیکھیں کنکیٹ کراس ریپلیس اور کنکیٹنیٹ کون کون سے ایم ایف سی سی کروما اور ایم اسپیک تینوں کو ہم نے کنکیٹنیٹ کر دیا اب ہم نے ڈراپ آؤٹ کر دیا ڈراپ آؤٹ ہم نے کیا کر دیا کہ 20% جو آپ کے لیئرز تھے وہ ہم نے ڈراپ کر دیے رینڈملی اس کے بعد ہم نے ایکٹیویشن فنکشن وہی یوز کیا پھر دوسری دفعہ ٹریننگ کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈراپ آؤٹ 0.3 کر دیا پھر ہم نے 0.3 کر دیا اب یہ ہمارا آؤٹ پٹ لیئر ہے ضروری چیز یہ کہ یہاں پہ ہم نے ایکٹیویشن فنکشن سافٹ میکس یوز کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو ہے نا مائنس میں بھی آ سکتا ہے اور پلس میں بھی آ سکتے ہیں -1 بھی آ سکتے ہیں -1 سے ہم نے +1 کے درمیان اپنا آؤٹ پٹ لے آئے تو اس لیے ہم نے سافٹ میکس کر دیا یہاں پہ ہم نے 0 سے 1 تک اور یہاں اس کا جو ہے سمری ہے اب ہم یہاں پہ کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کر دیا کہ اپنا ماڈل ہم نے یہاں پہ شو کروا لیا یہ ہمارا ماڈل ہے یہ ایم ایف سی سی کا ہم نے جو ماڈل کیا تھا یہاں پہ کروما کا یہاں پہ انسپیکٹ کا پھر ہم نے ان تینوں کو یہاں پہ کنکیٹ کر دیا تھا پھر اس کے اوپر ہم نے یہ ڈینس نیٹورک ایک بنا دیا تھا یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پہ ڈراپ آؤٹ کر دیا اور پھر یہاں پہ دوسرا ڈراپ آؤٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے آخر میں اپنا جو تھا آؤٹ پٹ ہمیں مل جائے صحیح ہو گیا اب یہاں پہ میں نے سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیا کیا ہم نے کیا ہوا ہے کیا 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 ہوا اب ہم کیا کروا رہے تھے اپنا ماڈل جو ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو ٹرین کروا رہے ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھیں ایک وہ چیز تو اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ تو کوڈ آپ کو کہیں سے مل جائے گی یہاں پہ آپٹمائزر ہم نے ایڈنگ یوز کیا ہوا ہے اور اسپیئرس کیٹیگوریکل کلاسک میں ہم نے لاسٹ کے لیے یوز کیا ہوا ہے لرننگ ریٹ ہم نے 0.00 کا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو پہلا ایپوچ ایپوچ کیا ہے ایپوچ کسے کہتے ہیں ایپوچ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ماڈل اگر ایک دفعہ پورے ڈیٹا کے اوپر ٹرین ہو جائے تو آپ کا ایک اپروچ ہو گیا پھر جب دوسری دفعہ ہو جائے دوسرا ہو گیا کیونکہ ہم 50 دفعہ ٹرین کروائیں گے تو اس کا پہلا والا جب ہو گیا تو اس میں لاس کی تھی 0.6 کافی زیادہ اور ایکوریسی 0.81 اب آہستہ آہستہ لاس کم ہو رہی ہے اور ایکوریسی امپروو ہو رہی ہے دیکھیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ایکوریسی امپروو ہو رہی ہے امپروو ہوتے ہوتے دیکھیں آخر میں یہ آ گیا لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں 0.9171 پھر اس کے بعد 0.9175 پھر اس کے بعد 0.9147 0.9146 0.9138 0.9118 آہستہ آہستہ یہاں سے کم ہو رہی ہے تو میں نے بتایا تھا اوپر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم ارلی اسٹاپنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں 50 پورا نہیں ہوا ہے 45 ہوا ہے لیکن اس نے 5 پیشز یوز کیے 9175 سے 47 بن گئے 47 بن گئے پھر 9146 پھر 9138 پھر 9118 تو اسے لگ رہا تھا کہ یار یہ ایکوریسی امپروو نہیں ہو رہی ہے تو بس اس نے ماڈل کو ٹریننگ اسٹاپ کر دیا صحیح ہے وہ ہمارا ماڈل ٹرین ہوگا یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیے تو یہ آپ کا ماڈل تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایکوریسی دیکھیں یہاں سے امپروو ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو نیچے آ رہی ہے اور آپ کی لاس آپ دیکھیے پہلے لاس زیادہ تھی پھر ایسا کم ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑی دیر بڑھ رہی ہے تو بس یہاں پہ اسٹاپ کر لیا تو اب ہمارا ماڈل فیل ہے اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کہ جب بھی آپ کا ماڈل ٹرین ہو جائے اسی طرح کے سی این این کا ہو گیا اور آڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ جب اس کا ان پٹ دیں گے تو ہم نے یہاں پہ آڈیوز کو پورا پری پروسیس کر دیا اس کو ایک شیپ پہ لے آیا ہے لینتھ اس کی سیم کر دی پھر اس کے اوپر ایم اسپیک یوز کیا کروما وغیرہ سارے فیچرز ہم نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا تاکہ فیچر وہاں سے ایکسٹریکٹ ہو جائے پھر اس کو سی این این کے اوپر فیک کر دیا تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ جب ہم نیا انسین ڈیٹا دیں گے تو وہ تو ابھی مطلب یہ کہ پری پروسیس نہیں ہوا ہے نا تو ہم یہاں پہ جو اوپر ہم نے فنکشن یوز کیے ہوئے وہاں وہ ہم یہاں پہ بھی کال کر لیں گے تاکہ اب ہمارا جو ان پٹ ڈیٹا ہے نا انسین ڈیٹا تاکہ
آؤٹ پٹ دکھانے سے پہلے وہ اس کو پہلے پروسیس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ دکھائے. تو ہم کیا کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں فیچر ایکسٹریکشن کرنے کے لیے ایم سی سی کروما اور مین اسپیک پروگرام ایم اسپیک جو ہم نے یوز کرا تھا یہ ہم نے بلا لیے. ہم نے کیا کر دیا کہ سارا لینتھ ہم نے اس کی سیو کر دی فیچر کی. پھر یہاں پہ ہم نے پیڈنگ یا ٹرنکیٹنگ کر دی کہ اگر آڈیو کی لینتھ 6 سے زیادہ ہے تو اس کو ہم نے کم کر دیا اور 6 سے کم ہے تو اس کو ہم نے زیادہ کر لیا تاکہ 6 کے قریب ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم نے ریشیپ کر لی اس کی اور آخر میں نے اس کو بول دیا کہ آپ کو جب ہم آڈیو بات دیں گے تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کلاسز مطلب ڈیزیز یہ ہوں گے COPD ہیلتھی نیمونیا URTI برونکیولائٹس اور اس کے سمپٹمس کیا ہوں گے. ایس گنا کا سمپٹم ہے ویزز COPD کا ویزز اس طرح. تو یہاں پہ میں آڈیو پات اپنے دے دیا انسین ڈیٹا کا اور پریڈکشن کے پریڈکٹ کر لوں اور پھر ہم جائے کر دیں. تو اب یہ دیکھیں اس نے ہمیں وہ پروسیس کر کے یہاں پہ دے دی کہ آپ دا پروڈکشن ریلیز فار دا گیون آڈیو فائل از برونکیولائٹس اور ایسوسیٹڈ سسٹم کیا ہے کریکلز. تو اگر ہم یہاں دیکھیں برونکیولائٹس کے کیا ہے کریکلز آپ کے نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں. تو یہ ہم نے ماڈل ٹرین کر لیا. ہم اس کو اگر دوسرا ڈیٹا دیں گے تو یہ اب ہمیں صحیح طرح وہ بھی کروا دیں گے. تو ہوپس آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اور بیسکلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کی پری پروسیسنگ ہے ہم نے کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہمیں یہ جب پتہ چل جائے کہ اس کی ڈیلنگ اس طرح ہو گئی ہے باقی کوڈ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے لیکن کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری چیز ہوتی ہے. اب ہمیں یہاں پہ آڈیو کے ساتھ کھیلا ہے اور آڈیو کو ہم اس کے ساتھ ہم نے ڈیلنگ کر دیا. اب آگے اگر آڈیو کے فائل ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا اس میں کہ بڑی بڑی چیزیں کیا ہے ہم نے اس کے لینتھ ایک چیز کرنی ہے اس میں فیچر ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اس طرح وغیرہ. تو یہ ہمارا صحیح ہے.